موت کی دستک پارٹ 8۔ کیا تم میری نمائندگی کرو گے؟ ضرور، ایلٹ نے بلا توقف کہا۔ یہ کام کتنا دشوار ہوگا؟ قبر کشائی کی کوئی فوری قانونی وجہ موجود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ موت کی وجہ کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والی کی نئی رپورٹ پر کسی عدالتی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو ہم بہت جلد قبر کشائی کرا لیتے، لیکن اس کے باوجود زیادہ مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ میں ماں کے غم کو بطور وجہ پیش کروں گا اور عدالت یقیناً ہمارے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے گی۔ تم نے پہلے کبھی ایسا کام کیا ہے؟ سچ کہوں تو کیا ہے؟ ایلٹ نے کہا۔ 5 سال پہلے ایک 8 سالہ بچی گردوں کی پیدائشی عارضی کی وجہ سے اچانک جاں بحق ہو گئی تھی۔ دونوں گردے راتوں رات فیل ہو گئے۔ ایک دن وہ خوشباش نارمل بچی تھی۔ اگلے دن ایسے آثار ہوئے جیسے اسے فلو ہو گیا ہو اور تیسرے دن اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی ماں کا برا حال تھا۔ اس میں لاش کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی، اگرچہ بچی کو جسمانی طور پر کچھ زیادہ گزن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جیسا کہ ڈینی کے معاملے میں ہوا۔ ماں کی حالت ایسی بھی نہ تھی کہ جنازے میں ہی شریک ہو سکتی۔ بچی کی تدفین کے 2 ہفتے ماں کو احساس جرم نے ستانا شروع کر دیا کہ اس نے بچی کا آخری دیدار نہیں کیا۔ جس عذاب سے وہ خود گزر چکی تھی اسے یاد کرتے ہوئے ٹینا نے کہا، میں جانتی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیا حال ہوتا ہے۔ احساس جرم ہوتے ہوتے سنگین جذباتی مسائل میں تبدیل ہو گیا۔ چونکہ ماں نے جنازہ گاہ میں لاش کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ خود کو یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ اس کی بیٹی واقعی گزر چکی ہے۔ حقیقت کو قبول نہ کر پانے کے حوالے سے اس کا حال تم سے بھی زیادہ برا تھا۔ زیادہ تر وقت اس پر ہذیانی کیفیت طاری رہتی، جسے وہ آہستہ آہستہ منہدم ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے قبر کشائی کا انتظام کرایا۔ حکام کے لیے قبر کشائی کی درخواست تیار کرنے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ میری موکلہ کا رد عمل نہایت عمومی تھا۔ حقائق کے مطابق کسی بچے کی موت کی صورت میں اگر والدین میں سے کوئی اس کی لاش کو قبر میں اترنے سے پہلے یا اترتے وقت دیکھنے سے انکار کر دے تو اس پر اس کا نہایت برا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ضروری ہوتا ہے کہ آپ مرحوم کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اتنا وقت کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس بے جان جسم میں اب وہ دوبارہ جان نہیں پڑے گی۔ کیا قبر کشائی سے تمہاری موکلہ کو کوئی فائدہ پہنچا؟ اوہ ہاں، بہت زیادہ۔ تو تم میری بات سمجھ سکتے ہو۔ لیکن یہ موت بھولو، بلکہ یہ مت بھولو، ایلٹ نے کہا کہ اس کی بیٹی کا جسم کٹا پٹا نہیں تھا۔ لیکن اس کی بیٹی کی موت کو مت بھولو کہ وہ گردوں کی عارضی مریضہ تھی اور تمہارے بیٹے کا جسم کٹا پھٹا ہے، جبکہ اس کی بیٹی کا جسم کٹا پھٹا نہیں تھا۔ چہرے پر سنگین تاثرات لیے ٹینا نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اور ہم نے جنازے کے صرف 2 ماہ بعد قبر کشائی کرا لی تھی، 1 سال بعد نہیں۔ لاش اب بھی خاصی بہتر حالت میں تھی، لیکن ڈینی، اس کا معاملہ مختلف ہوگا۔ میں جانتی ہوں، ٹینا نے کہا۔ اوپر والا جانتا ہے کہ مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں ہوگی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں سارے معاملات سنبھال لوں گا۔ کتنا وقت لگے گا؟ ٹینا نے دریافت کیا۔ تمہارا شوہر کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالے گا؟ ٹینا کو وہ نفرت یاد آئی جو چند گھنٹے پہلے اس نے مائیکل کے چہرے پر دیکھی تھی۔ ہاں، غالباً وہ ایسی کوشش کرے گا۔ ایلٹ نے خالی گلاس لے جا کر بار پر رکھے اور سنک کے اوپر لگی لائٹ جلا دی۔ اگر تمہارے شوہر کی طرف سے مسائل کھڑے کیے جانے کا امکان ہے تو ہم کام تیزی سے اور خاموشی کے ساتھ کریں گے۔ اگر ہم نے سمجھداری سے کام لیا تو قبر کشائی ہو جانے تک اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کل چھٹی ہے، اس لیے سرکاری طور پر ہم جمعے سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے، شاید تب بھی نہیں۔ یہ ویکنڈ 4 دن کا ہے۔ ایلٹ نے سنک کے نیچے پڑی ہوئی مایا سوپ اور صافی کو ڈھونڈ لیا۔
عام حالات میں کہتا کہ ہمیں پیر تک انتظار کرنا ہوگا، لیکن اتفاق سے میں ایک نہایت معقول جج کو جانتا ہوں۔ ہیرالڈ کینی بیک، آرمی انٹیلیجنس میں ہم دونوں اکٹھے تھے، وہ میرا سینئر آفیسر تھا۔ اگر میں آرمی انٹیلیجنس، تم جاسوس تھے؟ ایسی کوئی شان و شوکت نہیں تھی اپنی، میں نے کبھی اوور کوٹ پہن کر تاریک گلیوں میں آوارہ گردی نہیں کی۔ کراٹے، سائنائڈ کیپسولز، ایسی چیزیں ٹینا نے دریافت کیا۔ مارشل آرٹس کی تربیت تو میں نے اچھی خاصی حاصل کی ہے۔ اب بھی میں ہفتے 2-3 دن اس کی پریکٹس کرتا ہوں کیونکہ اچھی ورزش ہو جاتی ہے۔ تاہم ایسی کوئی چیز نہیں تھی جیسی کہ تم نے فلموں میں دیکھی ہوگی۔ جیمز بونڈ جیسی کوئی کار نہیں تھی میرے پاس جس کی ہیڈ لائٹس کے پیچھے مشین گنیں چھپی ہوں۔ بس معلومات اکٹھی کرنے کا بورنگ سا کام تھا۔ نہ جانے کیوں، ٹینا نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا کام اس سے خاصا زیادہ تھا، تمہارے کہے سے کہیں زیادہ دلچسپ۔ نہ، دستاویزات کا تجزیہ، سیٹلائٹ سے کھینچی گئی تصاویر کی ارک ریزی سے تشریح، ایسے کام تھے۔ زیادہ تر نہایت اکتا دینے والا کام ہوتا تھا۔ بہرحال جج کینی بیک کے ساتھ میرے درینہ تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میرے لیے کچھ کر سکا تو ضرور کرے گا۔ کل سپہر کو نئے سال کے پہلے دن کی پارٹی میں میری اس سے ملاقات ہوگی، میں اس سے بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جمعے کے روز عدالت میں آ کر میری قبر کشائی کی درخواست کا جائزہ لینے اور اس کا فیصلہ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اسے بس چند منٹ درکار ہوں گے، پھر ہفتے کی صبح ہم قبر کشائی کرا سکیں گے۔ ٹینا بار کے سامنے پڑے اسٹولوں میں سے ایک پر ایلٹ کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ جتنی جلد ہو سکے بہتر ہوگا۔ اب جب کہ میں نے ذہن بنا لیا ہے، میں چاہتی ہوں یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور اس ویکینڈ پر یہ کر لینے کا ایک اور فائدہ ہے۔ اگر ہم تیزی سے پیش رفت کریں تو قوی امکان ہے کہ مائیکل کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی طرح اسے پتہ چل بھی جائے تو قبر کشائی کا آرڈر منسوخ یا معطل کرانے کے لیے اسے ایک اور جج ڈھونڈنا پڑے گا۔ تمہارے خیال میں وہ ایسا کر سکے گا؟ نہیں، یہی میرا نکتہ ہے۔ چھٹیوں میں کسی جج کی دستیابی مشکل ہوگی، جو ڈیوٹی پر ہوں گے بھی ان پر مختلف طرح کی قانونی کارروائیوں کا بوجھ لدا ہوگا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ پیر کی صبح تک مائیکل کسی جج کو نہیں ڈھونڈ پائے گا، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چکر بازی، مجھے اسی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس نے پہلا گلاس دھو کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا۔ ایلٹ چکر باز، ٹینا نے کہا، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ وہ مسکرایا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میرے وکیل ہو۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ میں یہ کام کر بھی پاتا ہوں یا نہیں۔ تم کر لو گے۔ تم ان لوگوں میں سے جو مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں انہی میں سے ہو۔ میرے بارے میں تمہاری رائے خاصی اچھی ہے۔ ایلٹ نے وہی بات دہرائی جو کچھ دیر پہلے ٹینا نے کہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ ہے تو موت اور خوف اور پاگل پن اور تکلیف کے بارے میں ہونے والی ساری گفتگو اب چند لمحوں پہلے کی نہیں بلکہ کوئی بہت دور کی بات لگ رہی تھی۔ آنے والی شام میں وہ تھوڑا ہلکا گیلا کرنا چاہتی تھی، بلکہ آنے والی شام میں وہ تھوڑا سا ہلا گلا بھی کرنا چاہتی تھی اور اپنا گلا بھی گیلا کرنا چاہتی تھی، یعنی وائن زیادہ سے زیادہ پینا چاہتی تھی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے لیے موڈ بنانا شروع کر دیا۔ ایلٹ دوسرے گلاسوں کو دھو کر ریک میں رکھ رہا تھا جب ٹینا نے کہا، تم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہو، لیکن میں کھڑکیاں نہیں دھوتا۔ کسی مرد کو گھریلو کام کرتے دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو پھر تمہیں مجھے کھانا پکاتے دیکھنا چاہیے۔ تم کھانا بھی پکا لیتے ہو؟ بہترین۔ سب سے اچھی چیز کون سی بناتے ہو؟ ہر چیز۔ لگتا ہے عاجز و انکسار تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ ہر عظیم باورچی کے لیے اپنے پکوانوں کے حوالے سے اناپرست ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے اپنی صلاحیت پر پختہ یقین ہونا چاہیے، اس کے بغیر وہ کچن میں کام نہیں کر سکتا۔
اگر تم میرے لیے کوئی چیز بناؤ اور وہ مجھے پسند نہ آئے تو پھر میں اپنے ساتھ ساتھ تمہارے حصے کا کھانا بھی کھا لوں گا۔ اور میں کیا کھاؤں گی؟ اپنا غم۔ اتنے مہینے غموں کے بوجھ تلے گزارنے کے بعد ایک جاذب نظر اور خوش گفتار آدمی سے گفتگو کرنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایلٹ نے صابن کا محلول اور صافی ایک طرف رکھی اور اپنے ہاتھ تولیے سے خشک کرتے ہوئے کہا، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ باہر جانے کے بجائے گھر چلیں اور میں تمہارے لیے کھانا بناؤں؟ اتنے مختصر نوٹس پر کھانے کی منصوبہ بندی کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس معاملے میں بہت تیز ہوں۔ اس کے علاوہ سبزیوں کی چھلائی کٹائی اور پیاز کوترنے جیسے کاموں میں تم میرا ہاتھ بٹا سکتی ہو۔ پہلے مجھے گھر جا کر اپنا حلیہ درست کرنا چاہیے۔ مجھے تمہارے حلیے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ میری کار، تم اس میں آ سکتی ہو، میری گاڑی کے پیچھے پیچھے چلی آنا۔ انہوں نے بتیاں بجھائیں اور باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ بیرونی آفس سے راہداری کی طرف بڑھتے ہوئے ٹینا نے گھبرائے ہوئے انداز میں اینجلا کے کمپیوٹر کی طرف دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ ایک بار پھر خود سے آن ہو جائے گا، مگر وہ اور ایلٹ بتیاں بجھاتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئے۔ کمپیوٹر تاریک اور خاموش رہا۔